وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، خونریزی ہے، ناانصافی یقینی ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس معاشر انسانی کو بچا سکے، مگر یہ کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں. ان کے آنے میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے، کردار سازی کے ساتھ فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. صلوات پڑھیے محمد عدل الہی ڈیوائن جسٹس کے عنوان سے یہ ہماری 6ویں کڑی ہے اور بہت موضوع پھیلایا گیا ہے، بہت بحث ہے، بہت سی باتیں ہیں جو تشنا رہ گئی ہیں. میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا چیلنجنگ موضوعات میں سے ایک موضوع ہے یہ عدل الہی. آسانی سے اس کا ادراک مشکل ہے، مگر یہ کہ سب مل کر کے کوشش کریں، دین کو صرف چند افراد کے حوالے نہ کریں، یہ اپنے رسپانسبلٹی ہاتھ میں لیں کہ کس طرح سے موضوعات کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور ادراک کرنے کے بعد عملی میدان میں کیسے ہم آ سکتے ہیں.
قرآن مجید یہ دعا یہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، ہم نے جو تقریباً 3 مجالس میں یہ بحث کی ہے کہ کون سا پیتھ لینا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ کلیشز ہو رہے ہیں، 2 3 افکار، 4 افکار، 10 افکار، سووں افکار کے کلیشز ہیں۔ اگر اس کو ہم لوگ بوائل ڈاؤن یا ایک باٹم لائن میں بنائیں گے تو 2 طرح کے افکار میں بدل جائیں گے، 2 طرح کی فکر، 2 طرح کی آئیڈیالوجیز، 2 طرح کی تھنکنگ، 2 طرح کی فلاسفیز، ایک میٹیریلسٹک فلاسفی ہے اور ایک جو ہے اسپریچول فلاسفی ہے۔ یہ جو خصوصاً آج کے زمانے میں جو میں درک کر سکا ہوں تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ویسٹرن کنٹریز اور دین کے درمیان جو کلیشز ہو رہے ہیں اس کی وجہ وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا قرآن کو ایکیڈیمکلی وی کی ناٹ پروو بولتے ہیں۔ اگر یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جاتا ہے ویسٹرن یونیورسٹیز میں، بلکہ آج بھی یہاں پر بھی وہی ہوتا ہے کہ ریلیجس بک کو خصوصاً قرآن کو ہم ایکیڈیمکلی وی کی ناٹ پروو کہ اٹ از اے بک، یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہیں سے دو منازل ہو گئے۔ ایک وہ بلیو کرتے ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے جو الہی ہے، نظام پروردگار ہے، اللہ کی طرف سے ہے، دے ڈونٹ بلیو ان سچ اے تھنگ۔ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ بلیو نہ کرنے کے بعد بھی اسلامک اسٹڈیز ہوتے ہیں لندن میں بھی، اور اسکالرز کو پیدا کرتے ہیں کلیشز کو اور بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خطرناک خیالات اس کلیشز میں آ رہے ہیں۔ لندن میں ہم جاتے آتے رہتے ہیں، ایک جگہ ایک عورت نے درس شروع کیا، وہاں پر کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جو چادر، یہ حجاب وغیرہ کی چکر 1400 ایئرز بیفور کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہیں، یہ آج کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ تمام بتاتا ہے کہ اگر ہم لوگ علم جہاں سے حاصل کرنا چاہیے حاصل نہیں کریں گے، یہ کلیشز ہوں گے۔ اگر کوئی میرے سامنے آئے اور بولے کہ میں مولانا IT میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں جاؤ قم کو، وہ میری طرف صورت دیکھے گا، آر یو اوکے، کہ آپ اب تک تو اچھے لاجیکل بات کرتے تھے، آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ قم جاؤ، تو معلوم ہوا قم میں IT کا پروفیشن کوئی بن نہیں سکتا۔ تو جب قم میں IT کا پروفیشن نہیں بن سکتا، لندن میں اسلام کا پروفیشن کیسے بن سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد سمپل سی لاجک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ کلیشز کو آگ لگانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے ان کا پروفٹ ہی اسی میں ہے۔ کہ بات یاد رکھ لیجئے، ہمارے گھروں کے پرابلمز، بیوی بچوں کے درمیان گھروں کی تباہیاں، نہ صرف یہاں بامبے میں، دنیا بھر میں گلوبل بات کر رہا ہوں، طلاق بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کو نیچے اگر سمجھنا چاہیں کہ کیا وجوہات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس کی وجہ ایک ہی ہے، منہا یہ دین مائنس ریلیجن مائنس اللہ۔ جیسے ہی مائنس اللہ ہو جاتا ہے ہر چیز تباہی ہے، اور ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ بے دین رہیں۔ ان کی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ دیندار آپ بن جائیں۔ جس دن آپ دیندار بن جاتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ آنکھیں کھولیں، تو اسی لیے آپ کو جو ہے اسی میں لگا دیتے ہیں، آپ کے گیجٹ میں لگے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، گھروں میں ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہتی ہے دنیا کہ آپ اور ہم ان دنیا میں ملوث رہیں، اور اصل مقصد حیات، پرپز آف لائف، جو بیوٹیفل پرپز ہے، اس کو بھلا دیں۔ تو اسی لیے مومن کو جو ہے ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے۔ مومن جو ہے علم کو وہاں سے لے جہاں سے علم ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے کل کی گفتگو جو حضرت امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام اور مفضل کے درمیان ہوئی ہے، وہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، توحید مفضل۔ اس کو پڑھیے، انگلش میں بھی آ چکی ہے، اردو میں بھی آ چکی ہے۔ کتابوں کو تھوڑی سی پڑھنا شروع کریں، اور قرآن کو 10 آیتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو شروع کریں۔ ذرا سا پرسپیکٹیوز ہمارے بدل جائیں گے۔ ہم لوگ جو ہیں اس مادی خول میں، مادی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم پرواز نہیں کریں گے، جب تک ٹیک آف نہیں کریں گے،
وہ دنیا نظر آنے والی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جو جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہاں تک پہنچ گئے تو پھر ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میں تیزی سے ایک بات بتا دوں کہ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. عجیب ہے، چیلنج ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پیش کر دی ہے. کہے کے لیے فار دی گائیڈنس آف ہیومن بینگ، کہے کے لیے رہنمائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے جتنی مثالیں چاہیے اسے موجود ہیں. تو چیلنج ہے قرآن کا. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم حقیقت میں گائیڈنس چاہتے ہو، رہنمائی چاہتے ہو، اس قرآن میں ہر مثال دے دی گئی ہے. تم تصور کرو کہ کسی طرح کا یہ کیس ہے، وہ کیس قرآن میں موجود ہے. کس کے لیے؟ جو حقیقت میں وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے اپنی زندگی کو ہدایت قرآنیہ کی طرف موڑنا چاہے. اگر وہ موڑ دے گا تو یقیناً اس کی زندگی بدل سکتی ہے. ہماری زندگیوں میں دیکھیے وہ روایت میں ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف جب لائیں گے، کہ مولا جب تشریف لائیں گے تو عورتیں جو ہیں کچن میں جو ریفرنس دیں گی وہ قرآن سے دیں گی. یعنی اتنی اسمارٹ زمانہ ہوگا جہاں پر لوگ جو ہیں کسی اور کتاب سے نہیں، قرآن سے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جناب فضا کو شہزادی نے اتنا بلند کر دیا کہ وہ گفتگو کرتی ہیں تو قرآن سے. یہ پاسبلٹیز ہیں. ہم لوگوں کو ذرا سا انوالو ہونا ہے. جتنا ہمارے دنیا میں ہم انوالو ہوئے، تھوڑا سا قرآن میں تھوڑی سی دلچسپی لیں گے تو بہت فرق ہوگا. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. میں یہ جو امام اور مفضل کی درمیان جو گفتگو ہے میں دوسرے ڈھنگ سے پیش کر رہا ہوں، وہی الفاظ نہیں ہیں. امام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مفضل، یہ جتنے بھی عذاب، پریشانیاں، بلائیں جتنے بھی آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، انسان نے کریٹ کی ہے. اس کا سمجھنا بہت ہی ذرا سا آسان کام نہیں ہے. مثلاً قوم عاد و سمود پر جو عذاب نازل ہوا، قرآن نے تذکرہ کیا ہے. قوم سمود پر جو ہے زلزلے کے جھٹکے، اور اسی طرح سے حضرت لوط کے زمانے میں جو سیم ہوموسیکشوالٹی جو بڑھ گئی تھی، اس کو خاتمے کے لیے ذات پروردگار نے ایک عجیب و غریب عذاب نازل کیا. اب جوان بچے پوچھتے ہیں مولانا جب اتنا خطرناک یہ چیز ہے، آج اوپنلی کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا ہے، انڈیا میں کانسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ویسٹ میں تو باقاعدہ کھلے عام جلوس نکلتے ہیں، ان پہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ جوان بچے عموماً یہ سوال کرتے ہیں. ایک جواب اچھی طرح سے سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے اس چیز کو. گناہ، مثال دیتا ہوں میں، ڈائٹنگ کے لیے ڈاکٹر جو ہے آپ کو ایک لسٹ دیتا ہے. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں یہ لسٹ آپ کھائیے، اس سے ہٹ کر کے کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی صحت خراب ہوگی. آپ نے کہا وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. کیا ہوگا؟ جس دن ہم نے نہیں کیئر کیا وہیں سے بیماری شروع ہو گئی. ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ بیماری نہیں ہوئی، 50-60 سال کے بعد پتہ چلا کہ ڈائبٹیز ہو گئے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، 50 لسٹیں پیدا ہو گئی. وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ 50 سال پہلے. اسی طرح سے جو بھی برائی انسان کرے گا اس وقت سے یہ عذاب شروع ہو گیا. سمجھے گی نہیں بہت اچھی طرح سے؟ جس طرح سے ڈائٹی میں ایک مسٹیک کیا، وہ مسٹیک جب کیا ہے اسی وقت سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی ہے. 50 سال بعد معلوم ہوگا. جو سوسائٹی میں جو ہونے والا ہے مغربی دنیا میں، آج کی دنیا میں، اس کے اثرات اب معلوم نہیں ہوں گے. 50-60 سال بعد جب اثرات برے ہو جائیں گے تب آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی، انسان کنٹرول نہیں کر سکے گا. جیسے فیملی لائف کو میں اکثر دیکھا، امریکہ جب جاتے ہیں تو اکثر جو گورے جو ہیں چائنیز عورتوں کے ساتھ ہیں. میں کیوریس ہو گیا ابھی یہ کیا ہو گیا، ابھی یہ کیا، یہ لوگ تو ہیں گورے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتے تھے، چائنیز سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے جب شادی کرتے ہیں 5-6 مہینے رہنے کے بعد طلاق ہوا تو آدھی دولت کو دینا پڑتا ہے. ان کا قانون ہے. جو بھی شادی ہوئی کسی کے ساتھ 6 مہینے رہی عورت، اور اگر سپریشن ہوا تو 50% اس کا دے دینا پڑتا ہے. اور خدمت بھی نہیں کرتی. چائنیز کر کے لائیں گے تو زندگی بھر پیر دبائے گی خدمت. یہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ چینجز.
مگر اس کو ہم لوگ اسی وقت نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں جب قرآنی معیار پر دیکھیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے. قرآن کی یہ آیت ہے. یہ آیت جو ہے بہت ہی ہر آیت بہت جھنجھوڑنے والی. اچھا میں باتوں میں کل جو ہے بتا رہا تھا کہ 4 روزے بہت اہم ہیں اور یہ روزے مستحب ہیں. استحباب اتنا کہ ایک روزہ 70 سال کی عبادت سے روزوں سے بہتر ہے. میں نے 3 کا نام لیا. لوگوں نے کہا کہ مولانا چوتھا آپ بھول گئے. میں نے کہا چوتھا آپ کو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. 14 غدیر ہے. انشاءاللہ غدیر کا روزہ عید اکبر ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ 16واں سورہ ہے سورہ نحل. قرآن کا 16واں سورہ ہے. اس کو الٹ دیجئے 61. 16 6 اور 1 کو ادھر کر دیجئے. 61ویں آیت. لا یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم. اگر انسان کے کرائم کی وجہ سے، بہت غور کیجئے اور ہلا دینے والی، انسان ذرا غور کرے تو پریشان ہو جاتا. اگر انسان کے گناہ کا بدلہ خدا لے اس دنیا میں سوائے جانور کے کچھ باقی نہیں رہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ آیت کتنا جھنجھوڑ رہی ہے انسان کو. اب جا کر کے گھر میں اس آیت کو ریفر کیجیے آپ. لا یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک فیہا الا دابہ. حدیث سناؤں گا ایک. میں بھی ساتھ ہوں. آپ نہ سمجھے کہ میں بیٹھا ہوں کچھ ایسا ہو فرشتہ اوپر سے آیا ہوں. ہم سب گنہگار. اگر ایک دوسرے کے گناہ معلوم ہو جائیں میتیں دفن نہ ہو. روایتوں میں ہیں کہ اگر ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جائیں تو کوئی میت دفن نہ ہو. اللہ ستار العیوب ہے. اللہ چھپاتا رہتا ہے. اسی لیے انسان دفن بھی ہوتا ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، مجلسیں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے، سب بیٹھتے ہیں اجتماع. اس سے ایک بات کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کسی کی برائیوں میں گھسنا نہیں ہے، اچھائیوں کو دیکھنا ہے. صلوات پڑھیے محمد. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ بدلہ لینا چاہے انسانوں کا، کتنے کرائم آپ سوچیے. اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں بامبے میں، کتنے کرائم ہو رہے ہیں. ریپنگ بھی ہو رہی ہے، گندگی بھی ہو رہی ہے، قتل و غارت بھی ہو رہا ہے، ہڑپنا بھی ہو رہا ہے، کسی کا مال بھی کھایا جا رہا ہے. سارے دنیا کو سامنے رکھی. آنے واحد میں ایوری سیکنڈ جو کرائمز ہو رہے ہیں جو ظاہر ہیں وہ تو خطرناک ہیں. جیسے فلسطین جل رہا ہے، یمن کی وہ حالت ہے، اور آپ سیریا کی اچھی خوبصورت کنٹری کو برباد کر دیا گیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک اونٹنی، حضرت صالح کا قصہ معلوم ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں. لوگوں نے کہا کہ ہم وی وانٹ ٹو نو تم کیسے پیغمبر. معجزہ لا. کیسا معجزہ چاہیے؟ پہاڑی سے اونٹنی کو نکال دو. حضرت صالح نے کہا، دعا کی، زندہ اونٹنی باہر نکلی. کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو کھانے دو، پینے دو، اس کے تمہارے کھیتوں میں چلنے دو، اس کا حق ہے، تم ان کو ہاتھ مت لگاؤ. لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا. اللہ اکبر. میں کبھی سوچیے ہم لوگ گناہوں سے کوشش کریں ہم لوگ جتنا ہو سکے بچیں، اس لیے کہ کانسیکوینسز آف سنس، گناہوں کا جو اثر ہے وہ خطرناک ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت میں نے کیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا مجھے. نیا جس وقت کیا اس وقت سے شروع ہو گیا. جس طرح سے ایک زہر کھانے کے بعد، ایک غلط ڈائٹ کے بعد جس طرح سے پرابلم شروع ہو گئی، اسی طرح سے گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کے اثرات شروع ہو گئے. آئی ایم ناٹ ریئلائزنگ، یہ میری بیوقوفی ہے، وہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. جس وقت ہی گناہ ہوا اس وقت ہی اس کا ریاکشن شروع ہو گیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. ادھر اونٹنی کو انہوں نے، اونٹنی تو اونٹنی جانور بھائی، ایک جانور ہے، شی کیمل جس کو کہتے ہیں. ایک اونٹنی تھی، اس کو انہوں نے ظلم سے مارا تھا، مگر اس کے عوض میں پوری قوم کو خدا نے عذاب نازل کی. ایک اونٹنی کے عوض میں
خدا عذاب نازل کر رہا ہے جی، گجرات میں انسانوں کے ساتھ کھیلا جائے، کہ عذاب نازل نہیں کرے گا خدا؟ خواب کی بات، عذاب شروع ہو چکا ہے دیکھنے والے کے لیے جو مومن۔ صلوات پڑھیے محمد والے یا کورٹ آپ نے بنا لیجئے، آپ کے ججز بنا لیجئے، آپ فیصلے کر لیجئے، مگر اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ جب اللہ کا ہو چکا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، تمہارا چاہنا کچھ نہیں ہے۔ جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہا سامنے آیت پڑھتی ہیں یزید کے سامنے، جرأت، یہ دیکھیے شہزادی کی، اللہ اکبر، جرأت، شجاعت کربلا، یہ اس پہ بحث ہونا چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ ہم لوگ رسائی پہلو کے معنی ٹریجیڈیکل ایسپیکٹ آف کربلا کو لیتے ہیں۔ ہم زیادہ تر جو بحث کرتے ہیں، مسائل بھی پڑھتے ہیں تو صرف ٹریجڈی پہ پڑھتے ہیں۔ کربلا ایک بریو جگہ ہے، ایک جواں مردی کی جگہ ہے۔ اس جواں مردی کو سمجھنا جو ہے ہمارا فریضہ ہے، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ بڑی سی بڑی قوت کو ٹکر لینا۔ جناب زینب اسی سے کہتی ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ جو ہے مہلت دیتا ہے کہ تم جیسوں کو تاکہ گناہ پر گناہ کرو، پھر اس کے بعد تو پھر کوئی راستہ نہیں رہے تمہارے پاس آگے بڑھنے کا۔ قرآن کی آیت سے ثابت کرتے ہیں تم جو بیٹھے ہوئے مستی کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ تم یہ تمہارا آباد رہو گے؟ نہ، اللہ نے تمہیں یہ مہلت دی ہے، یہ مہلت تمہارے کو چند دنوں کے لیے۔ چنانچہ آج زینب زندہ ہے، یزید ختم ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اہل بیت کے دشمن اور قاتلوں پر ذرا غور کریں، عدالت الہیہ کو جب تک ہم لوگ ان پیرامیٹرز پہ کام نہیں کریں گے، عدالت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کہیں سیلاب آ گیا، دنیا میں یہ کیا ہو گیا، اللہ عادل نہیں ہے، کیا ہوا بھائی اتنے؟ ابھی سندھ میں اور بلوچستان میں، حتیٰ ساؤتھ انڈیا میں ہمارے پاس بھی تو بعض جگہ ایسی ہوئی ہیں، کرناٹک میں بھی حال میں شاید گزشتہ ایک ہفتے کے اندر بہت بارشیں ہوئی، بعض جو ہے شہروں میں بہت ہی تباہیاں مچی ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ جو ہے عادل نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو مفضل، ہر کام اللہ کی طرف جو ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہے، وزڈم سے خالی نہیں۔ انسان بھی جو بھی کام کرتا ہے اس کے اپنے پیرامیٹر میں کوشش کرتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ جب انسان کی اتنی عقل ہے تو خالق عقل جو کام کرے گا تو ایسے نہیں ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا، جیسے کہ میں نے حدیث سنائی تھی، البلاء للظالم ادب وللمؤمنین امتحان۔ بلا ناظالم کو کیا کے لیے؟ تھپڑ ہے، اٹھ جا، بیدار ہو جا، ہوشیار ہو جا، ایک مرتبہ تو اس کو دیکھنا پڑے گا، کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور مومن کے لیے کیا ہے؟ بلا امتحان ہے، ابتلا ہے۔ اور انبیاء اور اوصیاء کے لیے کیا ہے؟ درجہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ۔ ایک کے بعد حضرت ابراہیم پر امتحان ہوا، آخر میں اللہ نے ان کو امام بنا دیا، امام بنا دیا۔ ہائیسٹ کوالٹی، ہائیسٹ ڈیزگنیشن جس کا نام ہے امامت ہے۔ ابتدا پہلا ڈیزگنیشن کا نام ہے عبد، سیکنڈ ہے نبوت، اس کے بعد ہے رسالت، اس کے بعد ہے خلت، اس کے بعد ہے امامت۔ امامت ہائیسٹ ڈگری کا نام ہے۔ اگر ہم لوگ آرچ بنائیں، ایک آرچ بنائیے، جب آپ پلین اڑتا ہے انشاءاللہ، کربلا جائیے، یہاں سے ڈائریکٹ اتریے کربلا، یہاں سے بامبے سے چلا، اب جو جا رہا 1000 فیٹ 2000 فیٹ، یہ اوپر جا رہا ہے، یہ آرچ بن رہا ہے۔ ہائیسٹ جانے کے بعد کروزنگ اسپیڈ ہوتی ہے۔ کروزنگ اسپیڈ کیا ہے؟ 37,000 39,000، پھر ایک سیدھا چل رہا ہے، پھر اترتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے عہدے بھی اس کے آرچ بنتی ہے۔ پہلے عہدے کا نام ہے عبد، دوسرے کا نام ہے نبوت، تیسرے کا نام ہے رسالت، اور اس کے بعد آخری حد کا نام ہے امامت۔ ان درجوں میں تلک الرسل فضلنا بعضهم ببعض، قرآن کہتا ہے رسولوں میں فرق ہے،
رسول جو ہیں درجے رکھتے ہیں، الگ الگ درجے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی اوپر پہنچے پھر کروزنگ لائن ہے، اولانا محمد، اوسطنا محمد، صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ۔ سوال ہوتا ہے کہ مولانا انبیاء کو کیوں چنا اللہ نے؟ ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ، اجتبا، دو لفظ ہیں قرآن میں، اللہ نے چن لیا۔ جی یہ چنا کیوں بھائی؟ کوئی حکمت ہے کیا بات ہوئی بھی؟ مجھے کیوں نہیں چنا؟ مجھے کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کہہ رہا کہ میں نے چن لیا، جس کو چنا ہے میں بھیج رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہے گا وہ، اور تم بھی دیکھ لو اس کی زندگی کو۔ میں نے ابراہیم کو چنا ہے، خلیل بنایا ہے، تم بننا چاہتے ہو خلیل؟ وہی امتحان سے گزرو۔ جی تم علی بننا چاہتے ہو تو علی کے امتحان سے گزرو، فاطمہ بننا چاہتے ہو فاطمہ کے امتحان سے گزرو۔ ذات پروردگار نے کہا چنا ہے مگر تمہارے ساتھ بھیجا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ امتحان سے گزرتے ہیں، تم میں برداشت نہیں ہے، ان میں برداشت ہے۔ چونکہ ان میں برداشت ہے اس لیے ہم اس کو نبی بھی بنا رہے ہیں، رسول بھی بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو پھر اللہ کے انتخاب پر سوالیہ نشان ہماری غلط فہمی ہے۔ بچوں کو میں سمجھانے کے لیے عموماً مثال دیتا ہوں۔ مثلا فیکٹری سے گاڑیاں نکل رہی ہیں، کار نکل رہی ہیں، مثلا نا کسی گاڑی کا نام لینا بھی پریشانی ہے، اس لیے کہ بولیں گے مولانا شاید کمیشن لے رہے ہیں اس سے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ کمرشل ہے نا، ابھی کمرشل چیز ہے، کسی بڑی اچھی گاڑی کا نام لیجیے، وہ گاڑی کا، اور اس کمپنی میں آرڈر آیا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے کار چاہیے۔ جی اب چونکہ اس مخصوص کار کو معلوم ہو گیا یہ جائے گی پرائم منسٹرز کو، اس پر باقاعدہ غور کیا جا رہا ہے، بلیٹ پروف بنایا جا رہا ہے، ہر چیز اس میں ایکسٹرا ڈالی جا رہی ہے، چونکہ معلوم ہے کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ کدھر جانے والا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے یہ بندے میں کیا صلاحیت ہے، اس کو اور سنوار کے بھیج رہا ہے، کسی کو خلیل بنا رہا ہے، کسی کو علی بنا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس میں جسٹس آف اللہ سے متعلق گفتگو اسی لیے بہت زیادہ نازک مرحلہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم عذاب نازل کریں گے لا یؤاخذ اللہ، اللہ بھئی آیت پڑھتا ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے اللہ بچائے، خدا بچا لا، اس لیے دعا ہے اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ پروردگارہ خدایا تو اپنے فضل و کرم پر ہماری نگاہ کر، عدالت سے ہم کو نہ دیکھ، اگر تو عدالت سے دیکھے گا ہم کو فوراً ہی بدلے شروع ہو جانا چاہیے، ہم کسی چیز کے قابل ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے جب انسان دیکھتا ہے تو اسی لیے دعا ہے کہ پروردگار فضل تیرا کرم، تو کرم فرما، بی مرسیفل ٹو می، اس لیے کہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، ذرا سا مجھے ٹائم دے، میں سنبھلنا چاہتا ہوں، اور میرے سے عدالت سے پیش مت آ۔ یعنی عدالت اللہ کی اگر ہو جائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر اللہ بدلہ لینا چاہیں تو زمین میں کوئی نہیں رہے گا سوائے جانوروں کے۔ قرآن اگر اللہ بدلہ لے کردار کی وجہ سے زمین پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے سوائے جان۔ کیا کرتا اللہ؟ یؤخرہم الی اجل مسمى، ایک زمانے تک چھوڑ دیتا ہے تاکہ ٹائم تم سن لو، ابھی بھی سنبھلو، ابھی مہلت دے رہے ہیں، ذرا اٹھو بیدار ہو توبہ کرو۔ کتنا رحیم ہے ذات پروردگار، اٹھو ذرا بیدار ہو توبہ کرو، اپنی زندگی کو دیکھو، ٹھیک کرو اپنی زندگی کو، پہچانو واجبات کی پابندی کرو، دیکھو بہت سے غریب ہیں ان کا زکوٰۃ ادا کرو، خمس ادا کرو، ذرا سا سنبھلو۔ کتنا تم میں بوسٹنگ آ چکی ہے، تم کس طرح مغرور ہو چکے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں عجبت لمن افخرا اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، تعجب ہے اس انسان پر جو فخر کرتا ہے، اس کا اول نطفہ ہے، آخر میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، بیچ میں چند گوشت کے لوتھڑے۔ کیا ہے تم میں یار؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ غرور کہاں سے تم میں آ گیا؟ اللہ اس غرور کی وجہ سے لگا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا نا، مہلت دو، فرعون بننا چاہتے ہو، انا ربکم الاعلی۔ اچھا
صرف یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، یہ بڑپن بتا رہا چھوٹا ہے. اگر بڑا تھا تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اعلیٰ میں ہوں، انا ربکم الاعلیٰ. اللہ نے کہا انما نملی لہم اب دیکھو ہوشیار ہوشیار ہوشیار، فرعون ہوشیار ہوشیار ہوشیار، اب توبہ کرو اب توبہ کرو اب توبہ کرو. موسیٰ کہہ رہے دیکھو دیکھو آنے والا ہے عذاب، نہیں مانا. اللہ نے کہا نیل میں ایسے غرق کرو پوری دولت کے ساتھ. یہ پورے جتنے بھی آج دنیا میں، قرآن کہتا ہے اس سے پہلے بہت سے قوی لوگ آگے چلے گئے، یہ قوتیں بھی جانے والی ہیں. صلوات پڑھیے محمد. دیر از نو وے کہ ظلم جو ہے لانگر ہو سکتا ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہ پر گناہ کریں. بچے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ پڑھیں گے نہیں تو فیل ہوں گے، تو یہ پڑھیں گے نہیں تو فیل ہوں گے. مولانا میری قسمت خراب ہے. قسمت کہاں سے آ گئی یار؟ تم نے جیسی کرنی ویسی پڑھنی، تم نے جیسا کیا ویسا. یہ قسمت میں خراب کیوں ہے؟ اسی لیے لوگوں نے کیا رکھا؟ ٹیسٹ رکھا، ایگزام ہال میں ایگزام دیجئے. حالانکہ ٹیچر کو معلوم ہے کون کتنے پانی میں، کہنا لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ایگزام. خدا بھی نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارا امتحان لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، ایگزام لیتے ہیں، کون کہاں ہے، کتنے پانی کا مومن ہے، یا مقداد ہے، یا ابوذر ہے، سلمہ. جی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں امتحان لیتا ہوں، ہر مرتبہ میں ٹیسٹ کرتا ہوں. میں یہ جملہ ہمیشہ سے کہتا ہوں، سونے کو گھس کے دیکھو، انسان میں بس کے دیکھو، تب پتہ چلتا ہے. شادی سے پہلے ماشاءاللہ دولہے میاں بھی لڑکے بھی بہت اچھے دکھتے ہیں، جوان بچے ماشاءاللہ بہت ہی ہینڈسم، بہت ہی اچھا آدمی، بہت اچھا، اور لڑکی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی. شادی ہوتی ہی پہلے بہت زیادہ اچھی، چیٹنگ میں محبت ماشاءاللہ، یا تو نکاح بھی ہو رہا تو چیٹنگ ہو رہی ہے. میں ایک جگہ نکاح پڑھ رہا تھا، دیکھا لڑکا جو چاٹ کر رہا، میں نے کہا کیا یار، اب ذرا بعد میں بات ہوگی، ذرا تو ہم سے تو بات کرو، اب تو نکاح پڑھنا ہے، یہ کیا چیٹنگ کر رہے ہو؟ نہیں مولانا میں چیٹ نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا تھوڑی دیر میں پھنسو گے تب پتہ چلے گا کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ جو تھوڑی دیر میں I am in love, I am in love, I am in love، میں بہت محبت شروع ہو گئی ہے، I don't care about پورا خاندان کیا بولے، مگر لو ہو گیا. ہو لو ہو گیا. جب 2-6 مہینے کے بعد نشہ جب لو کا اترتا ہے، it is too late، ہاتھ سے نکل گیا. اسی لیے اللہ نے کہا کردار سے محبت کرو، اشخاص سے محبت مت کرو. نفرت سے، کردار سے نفرت کرو، شخصوں سے نہیں. برائی سے نفرت کرو، برے سے نہیں. اگر برے سے نفرت کرو گے تو کوئی باقی نہیں رہے گا. برائی سے کرو، جو غلط ہے غلط ہے. بولو ایک صلوات پڑھیے. تو یہاں سے جو بحث ہے قسمت کی، تھوڑی دیر کے لیے میں ذرا سا عموماً چکر چلاتے ہیں. مولانا میری قسمت پھوٹی میں ایسا ہی ہے، اگر مجھے دینا ہے ہوتا تو اتنی محنت کے بعد بھی مجھے نہیں ملا. بعض لوگ کچھ بھی محنت نہیں کرتے ملتا ہے، اور بعض لوگوں کو نہیں. یہ جو اسیسمنٹ ہے انسان کا، وہ پری میچورڈ اسیسمنٹ ہے. جب تک کہ ہم نتیجے تک نہیں دیکھیں گے، یہ اسیسمنٹ پر کبھی بلیو نہیں کرنا ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، اقبال جو ہے جی، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے. اگر تم دریا ہو طوفان ہونا ضروری. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. جی تو معلوم ہے ایک اسلام ہے، ایک خودی کا اسلام ہے. خودی کے معنی اب بہت ہی بحث ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فلسفی آف ول. یعنی اقبال نے ایک فلسفی کو انٹروڈیوس کیا، اس فلسفی کا نام ہے فلسفی خودی، یعنی فلسفی آف ول. یہ اقبال نے نہیں، قرآنی فلسفی ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے، اقبال تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. عبث ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہے کہ میری تقدیر پھوٹی؟ نہ بھائی، اگر باقری یہاں پر تعویذ دینے لگے سب بھول جائیں گے، مولا یہ ہے، یہ منافق ہے، یا کچھ ہے، سب بھول جائیں گے. لائن لگ جائے گی ماشاءاللہ.
پورا پیسہ بھی سوٹ کیس بھر کے لے جا سکتے ہیں. لوگ جو آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ فری میں سب کچھ مل جانا ہے جو سب جی. اور یہ لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں شکار کے تلاش میں بیٹھے رہتے ہیں. اب آیا اب آیا اب آیا آ گیا. کیا نام ہے تمہارا؟ تمہارے اماں کا نام کیا ہے؟ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ. یہ سب پھانسنے کی چلیے جال ہے. یہ جال ہے جی. جال میں پھنستے گئے. ہو بہت خراب ہو گیا. چاروں طرف سے بن گیا ہے. بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. رزق میں پرابلم ہے. ہر گھر کی بلا ہے. یار تم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کس گھر میں نہیں ہے؟ مگر جیسے کہ اب کیا ہوگا بھائی؟ چاروں طرف سے باندھ دیا ہے کسی نے. یہ کھلے گا کیسا؟ 10,000 مجھے دے دو انشاءاللہ کھول دوں گا. آپ کا کھلے یا نہ کھلے اس کا تو یہ ہے دنیا. ہم لوگ چاہتے ہیں ایزی جنت، ایزی سکسس، ایزی کامیابی. اسلام نے کہا کہ ایزی کچھ ملنے والے. صلوات پڑھیے محمد والے. نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہمیں پریزنٹ کیا ہے اس کو ذرا سا ہمیں غور سے اس پہ اسٹڈی کرنا چاہیے. میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں. دا سورس آف انکم آف اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام. اٹس اے ویری ٹف چوائس کہ مولا علی کیا سورس تھا، امام حسن کا کیا سورس تھا، امام حسین کا کیا سورس تھا. خلاصہ آن لائن ہے موجود، اگر دیکھیں تو موقع بہت ہی انٹینس اسٹڈی ہے کہ ہر امام. تو یہ اسٹڈی کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام اعجازانہ زندگی بسر کرتا ہے. امام جو ہے میریکلسلی زندگی بسر کرتا ہے. اگر وہ میریکلسلی بھی زندگی بسر کرے تو میرا رہنما کہاں رہا بھائی؟ یہ غریب کا رہنما کہاں سے رہا؟ نہ. بی بی فاطمہ زہرا لقد تمجلت یدا، اتنی چکی چلائی کہ دونوں ہاتھوں میں گٹھے تھے. دونوں میں لقد تمجلت یدا. کبھی کبھی خون رستا تھا. آسان کام نہیں. کیسا زمانہ ہے؟ جس طرح سے ہماری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہیں، اسی طرح سے اہل بیت کے گھرانے میں بھی اپس اینڈ ڈاؤن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر مرتبہ دعا کر کے خوان جنت نہیں منگائے. اگر منگاتے تو یہ غریب کے لیے رہنما نہ ہوتے تھے. ایک بیچاری غریب جو عورت چرخہ چلا رہی ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ فاطمہ زہرا نے اب کیا فخر سے کہے گی کہ جس طرح سے میری بیوی نے چکی چلائی ہے میں بھی چرخہ چلا رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. دیکھو آپ کو یہ قصہ سنا، اور یہ بہت ہی ایک قصہ انسان کو آسانی سے جو ٹاپک میں چل رہی ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتا. مولا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دن یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر میں صرف ایک کھجور تھا. بہت غور کیجیے. آپ تو ماشاءاللہ ذرا سا ہائر کلاس میں گراؤنڈ میں ہیں. میرے گھر میں ایک دن یہ ڈے ایسا آیا کہ اس دن کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھا. 1 ڈیٹ. اس کو ذرا سا انالائز کرنا ہے. کیوں؟ مدینہ جانے کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، 80+ جنگیں 8 ایئرس میں ہوئی ہیں. اور جنگ میں، جس میدان جنگ میں سب سے پہلے اگر کوئی آگے ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر تھوڑی بہت اکنومی جانتے ہیں تو جنرل نالج بھی معلوم ہے کہ جب کبھی جنگ ہوتی ہے 2 چیزیں ہیں نقصان. نمبر 1 اکنومی پہ اثر ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. جنگ اگر ہوتی ہے تو اقتصاد پہ اثر ہوتا ہے. دوسرا مین پاور پہ. مین پاور پر اتنا اثر ہوا کہ سرکار نے کہا کہ لوگ جو ہیں داڑھیوں کو خضاب لگائیں. جی کیوں؟ دشمن دور سے دیکھے پورے بوڑھے، تو اس کے معنی کہ جوانوں کا صفایا ہو گیا تھا. جوان ختم ہو گئے تھے. رسول اللہ نے کہا کہ داڑھی کو کیا کرو؟ کلر کرو، خضاب لگاؤ، ڈائی کرو. کیوں؟ دور سے دشمن دیکھے تو بوڑھے نہ دیکھے، جوان دیکھے. تو ایک بات تو معلوم ہوئی، کم از کم اپیرینس ہمارا جوان ہونا چاہیے. کسی ظالم کے سامنے کمزور ثابت نہیں ہونا چاہیے. یہ دور تھا. اس دور میں مولا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس یہ عالم تھا کہ ایک دن only 1 ڈیٹ،
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے گھر میں. اور وہ دور ہے جب کہ شہزادی مزدوری کر رہی ہیں چکی پیس کے. گویا ہیلپ. آج کل بہت بحث ہے کہ مولانا ون مین انکم از ناٹ انف، بہت انکم کرنا چاہیے، دونوں محنت کرنا چاہیے. یقیناً کیجئے، مگر عورت کو عفت و عصمت کو باقی رکھتے ہوئے ایسے جاب کرنا چاہیے جو اپنے کنٹرول میں رہ سکے، نہ ہے کہ وہ کسی کنٹرول میں چلے جائے. شہزادی نے 1400 سال پہلے بتایا میں مشکل کشا کی مشکل کشائی کر رہی ہوں. علی ابن ابی طالب مشکل کشا، اور مشکل کشائی کی مشکل کشائی کیسے؟ چکی پیس رہی ہیں، آٹا جو ہے مزدوری جو لاتے تھے لوگ، یہ گیہوں ہے آپ پیس کے دیجئے اتنا پیسہ. شہزادی ہیلپ کر رہی ہیں کس کی؟ گھر کی. تو معلومات دے اٹس کین بی ڈن. کیسے؟ عزت و احترام انسان باقی رکھے اور کام کرے. مولا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور تھا، اس کو ہم نے کٹ کیا، وہ ٹکڑے منہ میں رکھے. ایک رات ایسی. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میرے پاس آج اتنی دولت ہے. معلوم ہے 25 سال اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا خاموش تھے، مولا جان جی نہیں. 10,000 کھجور کے درخت، کھجور کے درخت کے لیے 20 to 25 ایئرس لگتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اب میرے پاس اتنی دولت ہے، بنی ہاشم میں تقسیم کر دوں تو کوئی غریب نہیں رہے گا. تو معلوم ہوا جس طرح سے میں ہارڈ شپ سے گزرتا ہوں، اہل بیت بھی ہارڈ شپ سے گزرتے ہیں تاکہ تم دیکھ کر کے سبق حاصل کرو. یہ نہیں کہ وہ دعا کی موجوزے سے خوان اتار لیے ہوتے تو پھر رہنما میرے لیے نہیں ہوتے تھے. صلوات پڑھیے محمد والا. جب اگر یہ دور ہے کہ کھجور کھا رہے ہوں یہ مولا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قسمت خراب ہو گئی ہیں، نہ، قسمت بنائیے کاہے سے؟ اپنے ہاتھوں سے. لکیریں لکھیے اپنے ہاتھوں سے. کسی کے ہاتھ میں پام کی ریڈنگ، صبح اٹھتے ہی میرا سٹار کیا ہے بھائی جی؟ میں جو ایریز ہوں. دیکھو آج میرا دن خراب ہے. اچھا کتنا پاپولیشن ہے دنیا میں؟ 7 بلین پلس، 7 ارب سے زیادہ ہے نا بھائی. اسٹارز کتنے ہیں؟ 12 کو 7 بلین. عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. میں سا سمپل سا سوال کرتا ہوں. اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا میں 10,000 سے زائد پلینیں اڑی ہوئی ہیں. کتنے؟ 10,000. آپ دیکھ سکتے جا کر کے، آپ دیکھیے، آپ اسٹیٹسٹک اٹھا کر دیکھیے. 10,000 سے زائد پلینیں ہوا میں ہیں اور 1.5 ملین پیسنجرز ہوا میں ہیں. اور پائلٹ اٹھانے سے پہلے ایسٹروجنٹ سے نہیں کہتا کہ دیکھو میرا اسٹار کیا ہے، انجینئر سے کہتا کہ اڑنے کے قابل ہے یا نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلوات پڑھے محمد والا. یا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لاجیکل سمجھیے، ہر چیز کو سمجھ میں آئے گی کہ جب پائلٹ اٹھاتا ہے تو سرٹیفکیٹ جب تک نہیں ملتا کس سے؟ فلائٹ انجینئر سے، اس وقت تک اڑا ہی نہیں سکتا وہ. تو وہاں پر ایسٹرولوجر نہیں آتا، اس لیے کہ پیسنجر کسی پلین میں 90 ہیں، کسی میں 200 ہیں، اور وہ 380 میں 500 پیسنجر ہیں. تو 500 اسٹارز ہیں، ہر ایک کا کہیں نہ کہیں خرابی تو ہے نا بھی. تو سبھی اچھے نہیں ہو گئے تو کس کا بھی پلین اڑنے والا نہیں ہے. یاد رکھ لو، قسمت کی لکیروں کو تم بناؤ، قسمت کی لکیروں کے پیچھے مت جاؤ. صلوات پڑھیے محمد والا. قرآن اس کا جواب دیتا ہے. سورہ طلاق 65 چاپٹر ہے، پہلی دوسری آیتیں ہیں. یہ جو کہہ رہا ہے کہ تمہارا راستہ بند گیا ہے، کھلا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جی بلڈنگ میں ایک جگہ کیا ہوتا ہے؟ ایگزٹ، فائر ایگزٹ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، ہمیشہ ایگزٹ ملے گی.
اگر تم تقوی اختیار کرو، پائٹی اختیار کرو، پیورٹی اختیار کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، دیر شل بی اے روم ٹو گیٹ اوے، ہمیشہ تمہارے لیے راستہ ملے گا۔ اگر تم نے تقوی اختیار نہیں کیا تم اپنے ہی گھر میں جل جاؤ گے، تم اپنے ہی گھر میں تباہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ ہے یہ؟ ہمیں سمجھ رہے ہیں جہنم کی آگ ہے؟ نہیں، بے چینی ہماری آگ ہے جی، اطمینان نہیں ہمارے پاس، آگ ہے۔ تطلع علی الافئدہ، اندر سے آگ لگی ہوئی۔ خدا نخواستہ بیٹا جو ہے بھنگ میں چلا گیا، اچھا دولت مند آن سے، خدا نخواستہ بیٹا رنگ راستہ اختیار کیا، نہ سو سک رہا ہے نہ بیٹھ سک رہا ہے، تو کیا کریں اس کا علاج؟ علاج جو ہے قسمت میں مت ڈالیں۔ ابتدا سے جو تربیت اللہ نے بتائی ہم نے کی نہیں ہے، اس کے نتائج ہوئے ہیں یہ۔ جس طرح سے ایک رانگ ڈائٹ کے بعد پرابلم ہوتا ہے اسی طرح سے رانگ۔ تو کس پہ بھروسہ کریں؟ ہم اپنے کاموں پہ بھروسہ کریں، اللہ والا ربہم یتوکلون۔ کبھی یہ نہ کہیں مجھے میرے ساتھ اللہ نے کیوں کیا، نہ، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنا ظلم کرتے ہو، اللہ تم پر ظلم، صلوات پڑھیے محمد۔ بعض جو اولیاء اللہ ہیں وہ لوگ چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، اور اشعار بعض وقت ایک ایک گھنٹے کا بات ایک شعر کہہ سکتا ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے۔ جی پلین ہم دیکھیں، آپ پلین میں ایک جگہ ایک ہاتھی کے سونڈ کی طرح ایک ہوا لگی ہوئی ہے، کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے، اڑتا سے کدھر سے ہے؟ اپوزٹ سے۔ تو جب ہوا کے اپوزٹ آئیں گے تو تب کہیں بلندی ہو۔ اگر آپ بلندی ہم چاہتے ہیں تو ہم بلاؤں سے بھاگ جائیں گے تو کمی کامیابی ہونے والی ہے۔ بچے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، IT ماسٹرز ہونا چاہتے ہیں، آپ کو فیس کرنا ہے پرابلم کو تاکہ بلند ہو۔ پرابلم کو فیس کرتے مت بولو اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا، نہ، اللہ نے نہیں کیا، تم نے اپنے ہاتھ۔ قرآن سمپل یہ کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں کیا، تم نے تمہارے ہاتھوں سے کیا۔ تو قسمت کہاں پر ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فضل پروردگار ہے، جی ہاں، بعض وقت اللہ جو ہے فضل کرتا ہے تاکہ دیکھیں یہ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے۔ بعض وقت بے حساب دے دیتا ہے، کچھ کو کچھ دیتا ہے، کچھ کو سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن دینے کے بعد وہ ریاکٹ کیسے کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے۔ مگر یہ گھرانہ دیکھتا ہے کہ جب یہ دل دیتے ہیں تو یہ کبھی اپنے راستے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء لا شکر۔ ایک واقعہ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے۔ پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں سویپ مت کیجیے۔ آج کل کیا ہو گیا معلوم ہے، ہاتھ میں فون ہے، اچھا یہ اچھا نہیں، پہلے کیا تھا 2-3 منٹ کی دیکھتے تھے، وہ بھی نہیں دیکھ رہے، سویپنگ۔ تو ایسے باقی سویپ، مجلس کو سویپ مت کیجیے، آگے بڑھائیے نہیں، سوچیے، غور کیجیے۔ یہ جو مجلسیں ہیں کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی برکتیں ذات پروردگار نے ہمارے سامنے دی ہیں، اس کو بہت غور سے۔ راوی کے معنی رپورٹر، میں آج کل کی زبان، راوی کے معنی رپورٹر کہتا ہے کہ میں مولا کی حکومت کے زمانے میں مسجد کوفہ میں گیا، جبکہ حکومت تھی، مولا جو ہے خلیفہ وقت، نماز پیچھے پڑھی کس کے؟ مولا کی۔ اے ہے، آپ بھی امام کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جی پڑھنا چاہتے ہیں؟ کتنا خوش قسمت ہے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھ لیا، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی بتاؤں میں آپ کو گر، وقت پہ نماز پڑھیے گویا آپ امام زمانہ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ رپورٹر کہتا ہے کہ میں نماز پڑھا پیچھے مولا کے، مولا نے کہا تھیلی لاؤ، تھیلی لاؤ۔ I became curious، اب میں ذرا سا کیوریس ہو گیا کہ تھیلی کی بیگ کے معنی خلیفہ وقت بلا منگا رہا ہے تو اس کے معنی سم تھنگ ویلیوبل ہوں گا اس میں۔
وہ بیگ آئی تو اس میں سیل تھی، سیل لگی ہوئی، سیل. تو آئی بیکیم مور یعنی بہت کیوریس ہو گئی، اس میں تو اور کہ اس میں سوائے پیسے کے کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، قیمتی چیزوں کی. مولا نے سیل توڑی، اندر سے سوکھی روٹی کے ٹکڑے. I could not resist. میں کچھ نہیں روک، میں نے کہا کہ مولا یہ سوکھی روٹی کو سیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولا نے کہا اس لیے کیا تھا کہ میری محبت میں میری بچیاں اس پہ تیل نہ لگا دیں، یمن میں کوئی یتیم بھوکا رہے. کوفے میں بیٹھ کر کے یتیم، یہ ہے دین، یہ ہے ریلیجن، یہ ہے اسپرٹ آف ریلیجن. یہ سوائے در آل حمامت کے کہیں آپ کو ملتا نہیں ہے، حد تک ہر جگہ ڈیورنگ ہے. یہ وہ گھرانہ ہے. خلیفہ وقت کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ یمن میں کوئی بچہ یتیم. آج معلوم ہے ٹوڈے ان یمن کیا ہو رہا ہے؟ 19 ملین پیپل آر ڈائنگ سلو ڈیتھ. 19 ملین، 100 ملین سے زائد بچے جو ہے میل نیوٹریشن کے یعنی چلے گئے، روزانہ ہر روز مر رہے ہیں. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھایا گیا ہے. وہ اللہ 5 ہیں، معصوم 18 ہیں، میں مولا ہی ہوں، میں یہ چکر میں ہوں. ان چکروں سے ہٹیے، یہ گنجلک وادی سے نکل کر کے سیدھے راستے کو اختیار کیجئے. اہدنا الصراط المستقیم، وہ راہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. پڑھے جو یتیموں کا خیال کرنے والا کوفے میں بیٹھ کر کے اس کے بچے العطش کی آواز بلند کریں. اگین اینڈ اگین. کبھی بھی مجلس میں تلاش مت کیجئے کہ آج نئی روایت سننا ہے، نہ. مجلس میں احساس کی ضرورت ہے. اگر احساس ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. جو یتیموں کو یاد کر رہا ہے کوفے میں بیٹھ کر کے، اس کے بچے صلی اللہ علیہ یا ابا. یقیناً شہزادی مجلس میں آتی ہیں اور دعا دیتی ہیں، خدایا رونے والے کی گودی سلامت. میں کہوں شہزادی دولت کی دعا دیجئے، جاہ و حشم کی دعا دیجئے، مال و منال کی دعا دیجئے. یہ کیوں دعا دے رہی ہیں کہ اولاد کی سلامتی ہو؟ جب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی. راہ کربلا میں مورخین کہتے ہیں کہ کئی بچے ہلاک ہو گئے، راستے ہی میں کئی بچے ختم ہو گئے. اس سفر کی صعوبتوں کو سنبھال نہیں سکے. مولا امام سجاد کہتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ شام کو پہنچا ہے، اتنی خطرناک جگہ شام ہے کہ جب بھی مولا سے پوچھتے ہیں مولا کہاں تکلیف ہوئی، ہر عالم ہر خطیب جب مجلس کو پڑھتا ہے تو اختتام کرتا ہے کربلا پہ. لیکن امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، کہ شام. مولا کا قول ہے کہ بازار شام میں ہمارا قافلہ سکینہ کے سامنے عباس کا سر تھا، زینب کے سامنے حسین کا سر تھا. ایک ایک بی بی جس سے بہت لگاؤ رہا ہے اس کا سر سامنے ہے.
میں کتنا آسانی سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کتنی آسانی سے سن رہے ہیں. سر اور نیزہ بعض وقت ذرا سوچے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے انسان، کہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اتنا نیچے آ جائے کہ سروں کو نیزے پہ بلند کر. مولا فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہوا بلکہ بازار میں ہم جانے لگے پتھر اوپر سے برسنے لگے. نہ صرف پتھر بلکہ آگ کے گولے بھی ہمارے قافلے پہ ڈالے گئے. بحثوں کا لباس جلا. امام سجاد اس عالم میں کہاں، جہاں پر شام کے اس بازار سے گزر رہے ہیں اور اس مقام پر جس کو باب الساعہ کہا جاتا ہے، وہاں پر 72 گھنٹے یعنی 3 دن قافلے کو روکا گیا. اس لیے روکا گیا کہ یزید کا دربار سج رہا. یہ وہ زمانہ ہے، یہی وہ زمانہ ہے جس کو ہم لوگوں کو انالائز کرنا ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے. تاریخ کہتی ہے کہ یزید بیٹھا ہوا ہے اور قافلہ داخل ہوا ہے اور شمر تعارف کرا رہا ہے، انٹروڈکشن دے رہا ہے. ہادہ سکینہ، ہادہی سکینہ، ہادہی ام کلثوم، ہادہی رقیہ. ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جس کے چاروں طرف کچھ لوگ ہیں، اس کو کچھ بیویاں ہیں ہٹتی نہیں ہیں. کہ یہ کون ہے؟ شمر نے کہا نہ پوچھ اس کے بارے میں، یہ علی کی بڑی بیٹی. ارے میں مجھ سے بات کرنا ہے، اسی سے تو بات کرنا ہے مجھے. سب ہٹو، سب ہٹ گئے مگر فضا نے کہا نا، اس گھر کی میں نے نمک کھایا ہے، میں آگے بڑھنے والی نہیں ہوں. فضا سے کہا گیا کہ دیکھو 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 ہٹو ورنہ تم پر ظلم کریں گے. فضا نے للکارا. یزید کے پہلو میں 2 گارڈز جو تھے وہ بھی افریقن تھے. یزید کے اس محل میں، یزید کے دربار میں فضا نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری قوم کی ایک عورت، اس کی ذلت ہو رہی ہے، تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو. ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھوں میں تلواروں کو نکالا اور کہا یزید اگر ہماری اس عورت پر اگر تم کچھ حملہ کرو گے تو ہم پورے یزید دربار کو برباد کر دیں گے. زینب کا دل ابل آیا، مدینے کا رخ کیا. نانا فضا کا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ کون بچی ہے؟ یہ کون بچی ہے جو کبھی گردن پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی بازو پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی چہرے پر. ایک مرتبہ توجہ، سکینہ سکینہ، یہ سکینہ ہے، یہ سکینہ ہے فاطمہ. اچھا میں نے سنا تمہارا بابا بہت چاہتا تھا، یہ کیوں چہرے پہ ہاتھ ہے، یہ کیوں گردن پہ؟ کہا میری پھوپھی ماؤں کے قد بڑے ہیں، سب کے بازوؤں میں رسیاں ہیں، میرے گلے میں رسی ہے. یہ رسی جب رسنے لگتی، اچھا اس کو آزاد کرو، ذرا کھولو، میں اس سے بات کرنا چاہتا. تیرا باپ چاہتا تھا تجھے؟ ہاں بہت چاہتا تھا. کتنا چاہتا؟ تو کہتے تھے مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو. یزید میرا بابا بہت چاہتا. اچھا چاہتا تھا. دیکھو تیرا بابا کا یہ سر ہے. اللہ اکبر. ذرا محبت ہے تو ذرا بخارو. پھٹے ہوئے کرتے کو سکینہ نے پھیلا دیا. بابا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. پروردگارہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں مالک اپنے قسمتوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارے. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما،
دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے، پروردگارہ مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، مالک ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، پروردگارہ تعجیل فرما ظہور امام سے، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام تک پہنچا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، ماتم